اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی خوبصورت پیارا سا پروگرام IDS بہار شریعت محرم الحرام اسپیشل۔ ناظرین کرام، یہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا وتیرہ رہا ہے۔ کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی موقع ہو، عوام کو پریشان نہیں دیکھ سکتے ہم۔ کیوں؟ آپ کو کوئی مسئلہ اگر پریشان کر رہا ہے تو بھائی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، اس کو ڈسکلیمر آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو بھی سوالات ہوں گے اور اس کے جو بھی جوابات مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے، اس میں اہل سنت کا موقف پیش کیا جائے گا کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے اس میں۔ تو اس بات کو آپ سب نوٹ کر لیجئے کہ ہم جو بھی مسائل یہاں ڈسکس کریں گے وہ اہل سنت کا موقف یہاں پیش کیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اہل سنت کی جو عوام ہے ان کو یہ ساری احتیاطیں کرنی چاہیے، کیونکہ مفتی صاحب ہماری شرعی رہنمائی کریں گے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اس خوبصورت پروگرام میں، اس پیاری سی بزم میں تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے مفتی مدنی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو سوالات بہت سارے ہیں، آغاز کیا جائے۔ انشاءاللہ۔ سبیل ماشاءاللہ ماڈل بہت اچھا بنا ہوا ہے، سبیل امام ماشاءاللہ۔ حسین۔ تو محرم الحرام میں یہ سبیلیں جا بجا لگائی جاتی ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کے لگانے میں کوئی خاص احتیاط ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، اس کے شرعی حکم تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ پانی پلایا جا رہا ہے، کوئی نیاز بھی اس میں تقسیم کر رہا ہے، تو یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کا جو انداز ہے نا، اسلام کی جو حسن بیان کیا گیا، اس میں ایک یہ کہ سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی سبیل کو بنا رہا ہے اور اس میں کھانا تقسیم ہو رہا ہے، پانی تقسیم ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک مستحسن عمل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سبیل کو لگاتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ جس مقام پر آپ لگا رہے ہیں وہ گزرگاہ ایسی نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، کوئی گلی وغیرہ جو مین گلی ہے خاص طور پر وہ بلاک نہ ہو کہ آنے جانے والے اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ ان تمام احتیاطوں کے ساتھ اگر کوئی سبیل لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ خرافات اس میں نہیں ہونی چاہیے، خرافات سے اجتناب کیا جائے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا میں حضرت قاسم کی، امام علی مقام کی شہزادی جناب سکینہ سے شادی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ان کی مہندی کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، تو کیا یہ باتیں درست ہیں؟ لیکن یہ تو ثابت ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت طے ہوئی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سے، لیکن باقاعدہ کربلا میں اس کا نکاح ہونا اور پھر اس سے پہلے مہندی کا اہتمام ہونا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اچھا۔ صحیح روایات سے۔ یہ ہمارے یہاں پر بس ایک وہ بعض اوقات نظموں میں اور کلاموں میں یہ پڑھ لیا جاتا ہے، صحیح، یہ شعراء بعض اوقات لکھ دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن اہل سنت کے نزدیک ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ نہ تو اس مہندی کا تذکرہ ہے، مہندی تو ویسے ہی انڈیا پاکستان کی رسم ہے، تو تو اس کا تو تذکرہ کہاں سے وہاں پہ ملے گا ہمیں؟ اللہ یہ تو ہمارے یہاں کی ایجاد ہے، اور بالکل باقی صحیح، اس کے علاوہ نکاح کا انعقاد اس کی بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ بالکل صحیح ہے۔ حضرت یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے، اور جو کہے گا تو کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے حوالے سے جو کفر کا معاملہ ہے نا، اس کے سلسلے میں تو مختلف موقف ہیں۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں ہے، صحیح، تو آپ کے نزدیک پھر یہ کفر بھی نہیں ہوگا اس طرح کہنا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید کا کفر ثابت ہے، صحیح، تو ان کے نزدیک یہ کہنا کفر ہے۔ صحیح، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر موقف دیکھا جائے تو آپ سکوت اختیار کرتے ہیں، صحیح، لیکن سکوت اس کے کفر کے بارے میں، اس کے فسق و فجور کے بارے میں نہیں ہے۔ بہت اچھے، اس اعتبار سے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہنا بہتر ہے، بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ساتھ یہ کہتے ہیں علیہ ما یستحق علیہ، کہ وہ اس پر وہ چیز جس کا وہ مستحق ہے، اگر لعنت کا مستحق ہے تو لعنت، بہت اچھے، یعنی یہ کہا جاتا ہے، اس کو یزید پلید کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ البتہ کفر کے سلسلے میں نے حکم ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کوئی صحابی تو نہیں تھا، صحیح، وہ تو فاسق و فاجر تھا۔ اگر کفر ثابت نہیں بھی ہو کہیں سے، کم از کم اس کا فسق و فجور تو تمام علماء کے نزدیک ثابت ہے۔ صحیح، جس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، حرم کی جو بیویاں تھیں ان کو حلال کر دیا 3 دنوں کے لیے اپنے لشکر پر، یہ سارا فسق و فجور تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یزید کو پلید کہنا یہ تو متفق علیہ ہے، متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اختلاف ہے، اور بچنا بہتر ہی ہے اس میں۔ بچنا بہتر ہے، بالکل صحیح ہے۔
مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ بعض لوگ یزید کے مغفرت یافتہ ہونے پر بخاری شریف کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر جو لشکر حملہ کرے گا اس کے شرکاء کی بخشش ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ یہ اس لشکر میں تھا، اور تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس سلسلے میں جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اور اس کی فتح کے لیے کوشش کرے گا، اس کے شرکاء جو ہے وہ مغفرت یافتہ ہوں گے، پہلے لشکر کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم یزید کے بارے میں دیکھیں نا کہ یزید نے کب قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، تو اس میں جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ 49 ہجری ہے یا 52 ہے یا 55 ہے، صحیح، اس کے درمیان ہے کہ اس نے حملہ کیا تھا۔ لیکن جو پہلا لشکر جو حملہ آور ہوا تھا، اگر ہم اس کے سپہ سالار کو دیکھیں نا تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، ٹھیک ہے، ان کی سپہ سالاری میں پہلا لشکر جو وہ حملہ آور ہوا تھا۔ اور اگر ہم ان کی وفات کا سال دیکھیں تو وہ 42 ہجری تھا۔ اچھا، اب اس اعتبار سے 42 ہجری ان کی وفات کا سال تھا، صحیح، اور ان کا حملہ یقینی سی بات ہے کہ اس سے پہلے ہوا ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ ذکر کیا تو گیا۔ پہلا لشکر تو وہ پہلا ہوا، لشکر تو وہ ہوا جو 42 ہجری سے بھی پہلے کا ہے، تو بالکل یزید اس میں تو تھا ہی نہیں، بالکل صحیح، اس وقت تو یزید کے کھیلنے کودنے کی عمریں تھیں، تو اس وقت وہ کہاں لشکر میں شامل ہوا ہوگا۔ اگر بالفرض کسی طریقے سے کھینچ کھانچ کے کوئی مان لیتا ہے کہ بھئی یزید اس لشکر میں شامل تھا اور اس کے لیے یہ مغفرت کی علامت ہے، تو مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ صحیح، جیسے مسلمان کے بارے میں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مصافحہ کرتا ہے تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، صحیح ہے، اس کا مطلب یہ کہ پچھلے گناہ معاف ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب مسلمان آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو یزید کے لیے اگر کھینچ کھانچ کے آپ اس حدیث کے اندر اس کو شامل کر بھی لیتے ہیں تو اس سے اتنا تو ثابت ہوگا کہ یزید کے پچھلے قصور معاف ہوئے، یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آئندہ وہ گناہ بھی نہیں کرے گا۔ اور یزید کے جو کارنامے ہمارے یہاں پر اب ذکر کیے جا رہے ہیں وہ تو بعد کے ہیں، سب بات وہ تو اس کے وہ وقت کے ہیں ہی نہیں، لہٰذا اس صورت کے اندر بھی یزید کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مغفرت یافتہ ہے، وہ شہزادہ ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یزید کی وجہ سے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا، ان پر تنقید کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے اوپر اعتماد کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح بھی کی ہے، لہٰذا اب ان پر اگر کوئی تنقید صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ یزید ان کا بیٹا تھا یا انہوں نے یزید کو خلافت سپرد کر دی، تو یہ درست نہیں ہے۔ صحیح، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک تحقیق بیان کی ہے جس سے یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید نے اپنے فسق و فجور کو چھپا کے رکھا تھا، خصوصاً اپنے والد صاحب کے سامنے، اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلافت سپرد کی نا تو اس وقت یہ نصیحت کی تھی کہ کوئی بھی کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بغیر مت کرنا، صحیح، تم اپنا نوالا اپنے منہ میں نوالا بعد میں ڈالنا، پہلے ان کو کھلانا پلانا، اپنے جسم پہ کپڑا بعد میں پہننا، پہلے ان کو پہنانا، یہ نصیحتیں کی تھی، اور ساتھ میں ایک دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اگر میں نے یزید کو صرف شفقت پدری کی وجہ سے خلافت دی ہے تو اس کی خلافت کو ختم فرما، اور اگر میں نے اس کی اہلیت کی وجہ سے اس کو خلافت دی ہے تو پھر اس کی خلافت میں تو اس کا تائید فرمانا۔ یہ دعائیں بھی منقول ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی دشمنی میں کوئی یزید کو خلافت سپرد نہیں کی تھی، اپنے ایک حسن ظن کی بنیاد پر کی تھی، اور حسن ظن کی بنیاد پر کی، اور اس کے بعد پھر یزید کا فسق و فجور جب ظاہر ہوا تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چونکہ ظاہر تھا تو آپ نے بیعت نہیں کی، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے جو خلافت اس کی سپرد کر دی۔ اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں معذور تھے، ان پر تنقید کرنا، ان کو طعن کا شکار کرنا یہ ہرگز اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی متفقہ عبارت آئی ہے، اس کو کلاب النار فرمایا کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ لہٰذا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے احباب جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہمارے علماء نے لکھ دیا اس پر سکوت اختیار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کریں گے، اور کرنا ذمہ داری ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ایسا ہے کہ سوال ایسا ہے، اس سے پہلے میں کچھ تمہید باندھنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں لوگ ایصال ثواب کے حوالے سے محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کے مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ میں مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ۔ سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ چھٹیاں ملتی ہیں نا محرم میں تو سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں،
تو کیا یہ طرز عمل درست ہے ان ایام میں؟ دیکھیں یہاں پہ بھی پھر وہی بات میں ذکر کروں گا کہ ایک ہے شرعی حکم جواز عدم جواز کا، اور ایک ہے کہ ادب، اور ایک ہے کہ آپ کی محبت کا انداز. تو جواز عدم جواز کی صورت تو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی کسی جائز سفر پہ جا رہا ہے، کسی جائز سیر و تفریح پر جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر جائز سیر و تفریح ہے، تو شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہوگا. صحیح. یہ واضح طور پر میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم فقہی طور پہ کہیں نا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. صحیح. باقی ایک رہی ادب والی بات، تو ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر خاص طور پر ہمارے پاس ویسی چھٹیوں کے بہت سارے ایام آ جاتے ہیں، صحیح ہے. اس میں آپ چلے جائیں سیر و تفریح کے لیے. ان ایام میں اگر آپ نے جانا ہے نا تو پھر رائے خدا میں سفر کریں. اللہ. پھر آپ جو ہے نا وہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں اگر حاضری دے رہے ہیں، جیسے مزارات پر بعض لوگ چلے جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ چلے جائیں. کوئی ایسا کام کریں کہ جو آپ کی آخرت کے لیے بینیفیشل ہو، اس کا ثواب آپ کو ملے، تو آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کر سکیں، کار خیر کیا جائے، کار خیر کریں. اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ گھومنے پھرنے نکل گئے، نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ آپ ایصال ثواب کر کے برکتیں حاصل کر سکیں گے. یہ دن جو ہے وہ برکتوں کو حاصل کرنے کے دن ہے. اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت میں بندہ جائے گا نا تو وہ اپنے ایک ایک لمحے پر پچھتائے گا کہ میں نے اس لمحے کو ذکر کے بغیر کیوں گزار دیا. اب آپ سوچیں کہ جو ایک عام لمحہ ہے اس کو بغیر ذکر کے گزارنے پر انسان پچھتائے گا، تو یہ ایام میں اگر کوئی سیر و تفریح پر چلا گیا اور اس کو ضائع کر دیا تو اس پر کتنا پچھتاوا ہوگا. اور پھر جو ایک محبت کا انداز ہے کہ کسی کا غم میں ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غم میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ امام حسین کی تعلیمات کو سن کر جو ہے وہ اشکبار ہو رہے ہیں، اور ہم سیر و تفریح پر جا رہے ہیں، تو مناسب نہیں ہے. ہمارے معاشرے اور عرف میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس سے اجتناب کیا جائے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ جو میں سوال اب آپ سے کرنے لگا ہوں، اس پر بھی میں اہل سنت کا ہی موقف جاننا چاہوں گا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ بھائی اہل سنت والوں کو اویئرنیس دی جائے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے کچھ ایسے کلام بھی پڑھے جاتے ہیں کہ جو باقاعدہ سوگ منانے کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور جیسے مرثیے ہیں، نوحے ہیں، تو اس بارے میں ارشاد فرمائے گا. اور بعض اوقات اس میں ماتم وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ درست ہے اس کا سننا یا اس کا اہتمام کرنا سننے کا؟ دیکھیں ہمارے نزدیک جو روایات ثابت ہیں بخاری شریف اور دیگر روایت، اس سے جو ہے نا یہ سوگ کے طور پر اپنے آپ کو پیٹنا، کپڑے پھاڑنا یا سوگ کا اس انداز سے اظہار کرنا، یہ اہل سنت کے نزدیک درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اس کو ان چیزوں میں انوالو ہونا بھی صحیح نہیں ہوگا. اگر وہ ہوگا تو ہمارے نزدیک یہ گناہ گار ہو رہا ہے. اللہ. حتیٰ کہ ایسے نوحے، ایسے مرثیے سننا اور باقاعدہ اس سے پھر جو ہے نا وہ کچھ اثر قبول کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. ہمارے نعت خواں حضرات جو ہیں وہ منقبت پڑھتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. اور جب منقبت پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایک اہل بیت اطہار سے محبت کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، اس کو سنیں. صحیح. اگر ہم یہ جیسے آپ دیکھیں مولانا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل آتے نہیں، اللہ. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو یہ آپ دیکھیں نا اس میں اشعار کیسے زبردست ہیں کہ ایک واقعے کی طرف تذکرہ کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث بیان کیے جا رہے ہیں. اس کو سنیں اور اسی سے ہی اہل بیت اطہار کی تعلیمات اور محبت کے اندر اضافے کے لیے کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت یہیں ایک سوال میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ ظلم تو ہوا کربلا کی سرزمین پر اتنے عظیم خان مادہ کے اوپر، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت بعض لوگ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ گھرانہ وہاں بہت مجبور تھا، مطلب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا اور بالکل مجبور تھے اور مجبوری کے عالم میں وہاں تھے. یہ ہم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ اس سے کیا مقصد ہے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ انداز جو ہے نا کہ ہم یوں بیان کریں کہ جیسے معاذ اللہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ بالکل وہاں پر مجبور ہو گئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی اختیارات ان کے سلب ہو گئے تھے معاذ اللہ. یہ اہل بیت اطہار کی کوئی تعظیم نہیں ہے. اہل بیت اطہار کی ایک طرح سے بے ادبی ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ مجبور نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اختیاری طور پر مصیبتوں کو اپنی بارگاہ میں آنے دیا تھا. اگر وہ چاہتے نا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ مولا علی مشکل کشا، ہم کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلوں میں ہماری فریاد کو سننے والے. بے شک. تو جو ہماری فریاد کو سننے والا ہو، جو ہماری مشکلیں دور کرنے والا ہو، کیا وہ خود اپنی مشکلیں دور نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے جو مقبول لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ایک سمجھ لیں کہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امی طائف کے میدان میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور اگر آپ حکم دینا تو میں پہاڑ ان لوگوں کے اوپر ڈھا دوں. سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں جبریل، یہ جو ہے مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر جبریل کو حکم دیتے تو جبریل منع کر دیتے؟
کہ یا رسول اللہ میں ان کے اوپر نہیں ڈھاؤں گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اختیارات کو دیکھا جائے نا تو ہمیں یہ شہادت کے واقعات پہلے ہی پتہ چل گئے تھے بچپن میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں مظالم ڈھا کر شہید کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا کہ کربلا جانے کا موقع ہی نہ ہے. آپ نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تقدیر بدل دے اور جو ہے نا میرا جانا ہی نہ ہو وہاں پر, مجھے کسی اور انداز سے رب کی رضا میں راضی, رب کی رضا میں راضی. اللہ اکبر. تو یہ ایک انداز جو ہے نا یہ انداز مناسب نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ ظلم ہوا تھا ان پر اور انہوں نے ظلم کو قبول کیا تھا, انہوں نے جو ہے وہ ان مصیبتوں کو اپنی بارگاہ میں آنے دیا تھا صحیح, اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے, تو اس سے درس حاصل کریں اور خود بھی جو ہے وہ مصیبتوں پر صبر کریں. بالکل صحیح ہے. بعض لوگ مفتی صاحب خود کو مولائی کہتے ہیں اور خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں اپنے ہاتھوں میں کڑے, زنجیریں, انگوٹھیاں, چھلے یہ کچھ ایکسٹرا پہن لیتے ہیں, تو اس کی کیا شرعی طور پر اجازت ہے, کیا یہ درست عمل؟ مولائی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا حلیہ بگاڑ لیں اور پھر جو ہے نا ہم کہیں کہ بھائی ہم تو مولائی ہیں, بلکہ آپ کا حلیہ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس میں چھلکتی ہو, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اس میں نظر آتی ہوں. پھر آپ کہیں کہ میں علم میں بھی مولائی ہوں, میں عمل میں بھی مولائی ہوں, اور میں اب حق کے پیغام کو پہنچانے میں بھی مولائی ہوں. اللہ, یہ ہوتے ہیں مولائی. یہ مولائی نہیں ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کریں, جو چیز آپ کو آسان لگے اس پر آپ عمل کر کے کہیں میں تو مولائی ہوں. مطلب مولائی بمعنی حسینی, ہاں مولائی بمعنی حسینی. ٹھیک ہے, یعنی مولائی سے مراد یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا, تو یہ مولائی نہیں ہے. مولائیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں. بالکل صحیح ہے. 10 محرم الحرام کے ان 10 ایام میں شروع کے پہلے عشرے میں اہل سنت کے ہاں بھی الحمدللہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو جو اہل سنت کے ہاں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے ان میں کن امور کا, کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا عوام کی توجہ دلا دیں. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ تذکرہ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں وہ کوئی عام معمولی خطیب نہ ہو, جس کو یہی نہ پتا ہو کہ کیا چیز صحیح روایت سے ثابت ہے اور کیا چیز غلط روایت سے ثابت ہے, وہ سب کو مکس کر کے بیان کر رہا ہو, تو ایسے کسی غیر مستند خطیب کو نہ بلائیں. ہمارے اہل سنت کے مستند علماء ہیں, ان کو آپ دعوت دیں, ان کے بیانات آپ سنیں, ان کی محفلوں میں شرکت کریں. یا اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کو کم از کم اتنا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کتابوں مستند کتابوں سے پڑھ کر جو لکھا ہوا ہے وہ بیان کر رہا ہو. صحیح, تو یہ محفل کا انعقاد میں سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے جب نعت خواں بھی بلائیں تو نعت خواں بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو عقیدے کے اندر جب منقبت پڑھے نا تو کسی اور جہت پہ نہ نکل جائے. جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی پر قائم رہیں, مستند شاعری ہونی چاہیے. جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی پر قائم رہیں, کسی پر تنقید وغیرہ نہ ہو اپنے اشعار کے اندر. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے, نعت خواں کو بھی اویئرنیس اتنی ہونی چاہیے. بہت اچھے, ایسے نعت خواں کو بلائیں. دوسرا, آپ جس مقام پر محفل کر رہے ہیں وہ مقام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. آپ ایسے مقام پر جو ہے نا وہ محفل کا انعقاد کریں, جیسے مسجدیں ہیں یا آپ کے گھر کی جو اگر 4 دیواری ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں. اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کو جمع کریں, آپ 10 مخلص لوگوں کو جمع کریں, اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی وہ برکتیں ملیں گی جو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو بلانے کے بعد ریاکاری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ کو نہ مل سکے. اسی لیے اخلاص کے ساتھ اگر عمل کرنا ہے نا تو آپ یہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس میں بس یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس سے کہیں پہ بھی متوازن جو نا وہ توازن نہ ہٹنے پائے, اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ جو باتیں ساری آپ نے بتائیں عمل کرنا مشکل تو نہیں ہے اس پر؟ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ علماء اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کریں گے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور مجھے کتنی حد تک کہاں پر جانا ہے. آپ کو اپنی باؤنڈریز پتا ہوں گی پھر. بالکل ٹھیک ہے. تو میں بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں حضرت کہ الحمدللہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو نے بھی 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت اطہار اور محافل ذکر صحابہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا. حضرت مستند علماء کرام بلائے اور ہم نے شروع کے 4 دنوں میں 4 خلفاء کی شان بیان ہوئی الحمدللہ. پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہوا, یعنی 10ویں شب تک, شب عاشور تک. اور پھر نعت خواں آپ نے کہا تو نعت خواں بھی ہم نے مستند بلائے اور ان کے کلاموں کا انتخاب بھی ہم نے اسی طریقے سے کیا اور کروایا گیا کہ بھائی جو الحمدللہ ایسا ہو کہ
پتہ لگے کہ بھائی یہ اہل سنت کی ہی شاعری ہے اور مستند شاعری پڑھی جا رہی ہے. اب یہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے یا آسان ہے، یا آپ خود بتا سکتے ہیں؟ حضرت یہ آسان و مشکل تو چلیں ایک الگ سوال ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ محبوب ہے. ہاں، میرے لیے تو یہ سب سے پسندیدہ ہے کہ اس انداز سے اہتمام کیا جائے. ایسا ہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے انشاءاللہ کہ جو ان بارگاہوں میں قبول ہوگا انشاءاللہ. ہمارے علماء کو آپ نے جب بلایا نا، تو وہ ہمارے علماء ماشاءاللہ مستند ہی آتے ہیں وہاں پر، جو بھی آنے والے ہیں، اور وہ جب تذکرہ کرتے ہیں نا تو ان کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی دائیں بائیں جانے کا راستہ نظر نہیں آئے کیا گا کہنے ہیں کہ وہ تھوڑے سا ادھر ٹریک پہ چلے گئے، تھوڑا سا ادھر ٹریک پہ چلے گئے. جب اہل بیت کا ذکر کریں گے تو اتنی محبت سے کریں گے کہ ایسا لگے گا کہ ان سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. جب صحابہ کا ذکر کریں گے تو ایسا لگے گا کہ یہی صحابہ کے دیوانے. اللہ سبحان تو اللہ. ایسا ہی ہے الحمدللہ، اور اسی طرح اہتمام کیا واہ واہ واہ. اچھا حضرت، کچھ نوجوانوں کا یا بچوں کا، بچے بھی ہیں نوجوان بھی کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ بھائی نیاز ہر سال کرتے ہیں محرم میں، اور ایسا بھائی پورے محلے کو پتہ لگتا ہے. کیسے؟ وہ جس دن نیاز بنتی ہے اس دن تو پتہ لگتا ہی ہوگا، مگر اس سے پہلے پورے محلے سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور جو نہ دے سخت ناراض اس پہ ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کبھی کبھی تو اس پر فتوے بھی لگا دیتے ہیں کہ تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، تم نے ہمیں چندہ نہیں دیا. تو حضرت جو محلے میں نوجوان ایسا نیاز کا اہتمام کر رہے ہوں تو ان کو چندہ دینا کوئی فرض واجب ہوتا ہے؟ انہی کو دیں گے تو ہی پکے حسینی کہلائیں گے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس انداز سے جب آپ کلیکشن کر رہے ہیں نا نیاز کے لیے، تو ایک تو یہ انداز ہی مناسب نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ سامنے والے سے جو پیسہ وصول کریں گے، اور پھر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو یہ مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں گے. صحیح. تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو پیسے دے رہا ہے. تو یہ جو عزت بچانے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں نا، در حقیقت رشوت کی تعریف کے تحت آتا ہے. تو اس انداز سے مطالبہ کرنا ہی درست نہیں ہے. آپ رشوت لینے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے نیاز کرنی ہے، آپ محلے والوں میں اعلان کر دیں کہ بھئی ہم یہ نیاز کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے گھر گھر جا کے آپ بتائیں، لیکن ایسے وقت پہ گھر پہ جائیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو. صحیح. تو گھر پر جا کر آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی ہم نیاز کر رہے ہیں، اگر آپ حصہ ملانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بتا دیں، اور اگر حصہ نہیں ملانا چاہ رہے لیکن نیاز ہم سے لینا چاہ رہے ہیں تب بھی ہمیں بتا دیں، ہم آپ کے انشاءاللہ گھر پہ بھی پہنچا دیں گے. واہ واہ واہ. یہ انداز اپنا ہے نا محبت والا، کیا کہنے کیونکہ آپ جس کی نیاز کر رہے ہیں نا انہوں نے محبتوں کا ہی پیغام دیا. تو محبت والا انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی نیاز کی وہ برکتیں ہوں گی کہ پورا محلہ اس سے فیض یاب ہوگا انشاءاللہ. محبت والے انداز سے حضرت آپ کی نیتوں کا بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی کوئی محلے میں اپنا ایک دھاک جمانے کے لیے نیاز نہیں کر رہے یا واہ واہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ واقعتاً امام عالی مقام کو راضی کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے، اور نیاز کا انشاءاللہ جو ہے نا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یوم عاشور کو ایک دعا خاص پڑھی جاتی ہے جس کو دعائے عاشور بھی کہتے ہیں. تو اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو اس کو پڑھ لے وہ 1 سال تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، بعض کتابوں میں یہ فضیلت منقول تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو محققین علماء ہیں نا وہ اس فضیلت کے حوالے سے کلام رکھتے ہیں. اچھا. کہ یہ فضیلت جو باقاعدہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ طور پر ثابت نہیں ہے. مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس دعا کے بارے میں ذکر فرمایا نا، وہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت ہو جاتی ہے. بہت اچھے. اگر ہم وہ پہلی والی فضیلت کو دیکھیں نا تو اس پر ایک کلام یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کا بیمہ ہو جائے گا. حالانکہ قرآن کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی موت کا اگر ایک لمحہ بھی قریب ہوگا نا تو وہ لمحہ جو ہے وہ نہ اس میں تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے. تو پھر ہم اس دعا کو پڑھ کر کیسے اس کو تقدیم یا تاخیر کی طرف لے کر آتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کہ بھائی اگر آپ کا اس سال میں زندگی نہیں ہے اور آپ کا کوئی وصال ہونے والا ہے تو آپ کو دعا پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوگی. تو پھر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ دعا پڑھنے سے تو کوئی فائدہ الگ سے حاصل ہی نہیں ہونا. آپ کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہونی ہے. صحیح. تو اسی لیے محققین نے اس پر کلام کیا ہے. اس فضیلت کو بیان کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ باقاعدہ طور پر یہ ثابت بھی نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق بھی نہیں ہے. ہاں، جو دوسری فضیلت ذکر کی گئی نا مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے عمر میں خیر و برکت ہوتی ہے. بہت اچھا. تو پڑھی جائے دعا، پڑھیں، لیکن نیت جو ہے وہ مناسب رکھیں جو شریعت کے مزاج کے مطابق بھی. بالکل صحیح. اور پڑھنا کو بھول جائے تو اس کو اس طرح کا تاثر نہ دے کہ یار اب تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ تو کسی بھی مستحب کام کے اندر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر یہاں پہ یہ کہنا کہ بھائی تمہارے تو موت آ جائے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں یہ دعا نہیں پڑھ رہے لیکن زندہ ہیں،
اور جو پڑھنے والا بھی ہے وہ جس سال اس نے پڑھنی ہے وہ تو اس سال پڑھے گا ہی اور نہیں. اگر اس طرح کی بات ہو بھی تو یہ ضمنی معاملہ ہے. یہ ضمنی معاملہ ہے, بزرگوں کا ہو سکتا ہے کہ اپنا کوئی پریکٹیکل ہو اس طرح. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. 10 محرم الحرام کے روزے کا آغاز کب سے ہوا اور اس کی فضیلت کیا ہے, اس بارے میں ضرور کلام فرما دیں. دیکھیں یہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے نا, یہ اس کا آغاز جو وہ باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی تو انہوں نے اس کے شکرانے میں جو ہے یہ روزہ رکھا تھا. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود یہ روزہ رکھ رہے تھے. تو آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہود نے عرض کی کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی, تو اس کے شکرانے میں ہم رکھتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کی موافقت اختیار کریں. بہت اچھے. تو پھر سرکار علیہ السلام نے اس کے روزے کا حکم دیا, اور پھر سرکار نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ایک دن پہلے اور یا بعد کا روزہ ملا لیا جائے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو. بہت اچھے, سبحان تو اللہ. اس لیے اس کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ساتھ میں جو ہے وہ 9 اگر 9 کا نہ رکھ سکیں تو 11 کا روزہ رکھ لیا جائے. مطلب ہے نفلی ہی روزہ مگر خوب باعث برکت ہے نفلی روزہ, خوب باعث برکت ہے, اور رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کے روزے باقاعدہ یہ فرض ہے. تو اس لیے اس کی بھی ایک اپنی برکت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب جیسے اہتمام ان 10 دنوں میں خاص طور پر مختلف قسم کی محافل کا, نظر و نیاز کا, ذکر و اذکار کی محافل کا ہوتا ہے, کچھ لوگ بدعت کی مشین تیز کر لیتے ہیں, اور بھائی یہ بدعت تو وہ بدعت, یہ بدعت. تو میں چاہوں گا حضرت اس پر بھی کلام فرما دیں کہ کون سے کام ان دنوں میں ہمیں کرنے ہیں جس کی شرعی طور پر اجازت ہے, جو بدعت نہیں ہے, اور کرنے ہیں تو کس حد تک کرنے ہیں تاکہ ہمیں باؤنڈریز بھی پتہ لگ جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو خرافات جن کا ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ نوحیں سننا, ماتم کرنا, جو اہل سنت کے نزدیک جو خرافات ہیں, چھلے پہننا, کڑے پہننا, امام حسین کا فقیر بنانا, یہ ساری چیزیں واقعتاً بدعت ہیں. ٹھیک یہ ہے, ساری چیزیں ناجائز ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان سے شریعت کے احکام پامال ہو رہے ہیں. لیکن اگر کوئی پانی پلانے کو بدعت کہے, جو خرافات سے پاک سبیل ہو, وہاں پر جا کے پانی پلانے کو بدعت کہے, ان 10 دنوں کے اندر محفلوں کا اہتمام جو تمام خرافات سے پاک ہو, جو مستند علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہو, اس کو بدعت کہے, صحیح, تو یہ بدعت کے فتوے یہاں پر لگانا ہرگز درست نہیں ہے. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں ویسے تو بہت تفصیل ہے جو ہمارے علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا ضابطہ عقلی طور پر آپ یہ خود بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جو کام دین کی تقویت کا باعث بن رہا ہو وہ کیسے گمراہی ہو سکتا ہے. گمراہی تو وہ ہوگا جو دین کو مٹانے والا ہے, نہ کہ دین کو پھیلانے والا. جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر موجودہ دور کے اندر ہم نے بہت سارے علوم ایسے ایجاد کی جو قرآن کی تعلیم جس سے حاصل کی جا سکتی ہے. تجوید کا علم ہے, صرف و نحو کا علم ہے, مدارس کی تعمیر ہے. یہ سارے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ دین کو تقویت حاصل ہو. بالکل صحیح. پیچھے مقصد یہ ہے, ان کو کوئی بھی گمراہی نہیں کہتا, حالانکہ ہیں سارے نئے کام. اسی طریقے سے امام حسین کا تذکرہ کرنا, ان محافل کے انعقاد کا تذکرہ کرنا, اس کا مقصد ہے محبت اہل بیت کو دل میں داخل کرنا, تاکہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے. تو یہ شریعت کو تقویت دینے والا ہے, یہ شریعت کے مزاج کو پورا کرنے والا ہے. یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر کوئی اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے جو خرافات سے پاک چیز ہیں, تو وہ بھی غلط کر رہا ہے, اور جو خرافات کو بھی جائز سمجھ کے اختیار کر رہا ہو, اس کو بھی بدعت نہ سمجھ رہا ہو, تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. صحیح. تو یہ اعتدال کے ساتھ اگر کوئی ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بدعت جائز چیزوں کو کہنے والے ہیں ان کو بھی غور و تفکر کی ضرورت ہے, اور جو خرافات کو جائز کہنے والے ہیں ان کو بھی غور و تفکر کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. حضرت یہاں یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ کہیں بھی ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا ہے تو وہاں بیٹھ جائیں. کہیں بھی سبیل لگی ہوئی ہے, چاہے وہ کوئی بھی سبیل لگا کے بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے پانی پی رہے ہیں, کہیں لنگر چل رہا ہے, کوئی بھی کھلا رہا ہے, وہاں جا کے کھا لیں. یہ درست ہے کہ اس میں بھی کوئی معیار ہونا چاہیے؟ بالکل اس کے اندر معیار ہونا چاہیے کہ آپ اگر کہیں پہ بھی ذکر حسین ہو رہا ہے, آپ جا کے بیٹھ گئے اگر, اور وہ سامنے والا جو ہے وہ ذکر حسین کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی کر جائے, تو پھر تو آپ کا عقیدہ تو خراب ہو گیا. تو اسی طریقے سے کوئی آپ کو پانی پلا رہا ہے, کوئی آپ کو سبیل سے شربت پلا رہا ہے, لیکن ہے وہ گستاخ صحابہ, آپ نے اس سے پانی پی لیا, اس کا احسان آپ نے لے لیا, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو اسی لیے جو ہے نا وہ اگر آپ نے ذکر حسین سننا ہے تو اپنے علماء سے سنیں. بہت اچھا. اگر آپ نے منقبتیں سننی ہے اپنے نعت خوانوں سے سنیں. بالکل صحیح. ہر ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ اہل بیت میں کون کون سے افراد شامل ہیں اور ان کے حوالے سے امت کو کیا احکام دیے گئے ہیں؟ دیکھیں اہل بیت اطہار میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات شامل ہیں,
اور ابتدائی طور پر جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے ہی ازواج مطہرات کے لیے. اس میں تو باقاعدہ پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے ایک اور آیت مقدسہ ہے جس میں جو نجران کے عیسائی تھے ان سے مباہلہ ہوا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا کر آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ، اور ہم بھی خود بھی آئیں گے اور تم بھی خود آ جاؤ. تو اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ اعلان کرنے کے بعد امام حسین، امام حسن، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کو لے کر سرکار علیہ السلام ان کے سامنے حاضر ہوئے. تو یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ افراد بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. صحیح. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادیاں جو اس مباہلے سے پہلے وصال فرما گئی تھیں، وہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہوں گی. صحیح. ان کی عقیدت، ان کی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تاکید فرمائی کہ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسی کشتی نوح، یعنی جو ان سے محبت کرے گا وہ نجات یافتہ ہوگا اور جو ان سے دور ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو اہل بیت اطہار سے اپنا عقیدہ، اپنا تعلق مضبوط جوڑنا ہے، اور یہ اہل بیت اطہار کے افراد ہیں. اگر ہم آج کے دور میں مفتی صاحب کسی سید زادے کو برے عمل میں مبتلا دیکھیں تو کیا اس کی مطلب اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا اس کی اجازت ہے، یا ہمیں خاموش رہنا ہے کہ نہیں سید زادے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سید جو ہے نا، یہ بھی احکام شرع کے پابند ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اگر بالفرض ان سے کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہوئی جس پر سزا بنتی ہے، ان کو سزا بھی دی جائے گی. ان کا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس گناہ کی حد تک لوگوں کو مطلع کرنا تاکہ لوگ نقصان سے بچ جائیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان سب کے باوجود سید کو بلا وجہ برا کہنا یا جو گناہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے، اس پر بھی اگر آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے اجتناب کریں تاکہ گناہ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے. صحیح. لیکن ان کی جو سیادت ہے اس کا احترام یہ ہے کہ پھر آپ دوسری چیزوں پہ کلام نہ کریں. یہ سیادت کا ادب ہے، ان کے سید ہونے کا ادب ہے. صحیح. یہاں پہ ایک واقعہ ذکر کروں گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مقام سے جا رہے تھے، تو ایک سید زادے تھے. انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے جو نا وہ شان کو دیکھ کر کہا کہ آپ تو اتنے ٹھاٹ باٹ میں ہیں، آپ کا تو ماشاءاللہ سواری اتنی اچھی، اور میں سید زادہ ہو کر بھی غربت میں ہوں. تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ تم سید ہو کر بھی تمہارے اعمال اچھے نہیں نا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب جب رات کو جا کر گھر پر آرام فرمانے لگے تو خواب میں ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے ہمارے شہزادے کو برائی کا طعنہ دیا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ پریشان ہوئے، اٹھ کے ان کو تلاش کرنے لگے. تو پتہ چلا کہ وہ سید زادے بھی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو تلاش کر رہے تھے. جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے معافی مانگی سید زادے سے، اور وہ سید زادے یہ کہنے لگے کہ میرے خواب میں بھی سرکار علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور مجھے کہا کہ اگر تمہارے عمل درست ہوتے نا تو عبداللہ تمہیں طعنہ نہ دیتا. تو اسی لیے سادات کو اپنے طور پر محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہم چونکہ سادات کے غلام ہیں، جہاں تک شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے وہاں تک تو ہم ایک حد تک ہم کلام کر سکتے ہیں، وہ بھی جہاں پہ نقصان ہو رہا ہو، لیکن اس سے زیادہ کلام کی اجازت نہیں ہے، بالکل صحیح، جس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو. بالکل. اور اگر یہاں پہ کسی نے سید کو سید ہونے کی وجہ سے برا کہا تو یہ تو پھر کفر تک بھی معاملہ جا سکتا ہے. اس لیے سادات کا ادب و احترام آج کے دور میں بھی ایسا ہی رہے گا جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت زاری میں تھا، اور یہ قیامت تک ادب باقی رہے گا، اور ہمیں نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب ہم نے سادات کا ادب کرنا ہے، اور سادات کو اس بات کا خیال ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی وہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ انہیں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ سوال بھی بڑا عجیب ہے کہ بعض لوگ ان دنوں میں عجیب بحثوں میں الجھ جاتے ہیں مفتی صاحب. یعنی کہ کوئی صحابہ کے دفاع میں کھڑا ہو کر اہل بیت پر الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی تنقید کر بیٹھتا ہے. اس سلسلے میں ایک عام شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے جو بزرگ گزرے نا، انہوں نے ہر مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ حل کرنے کے بعد ہمیں ایک نتیجہ نکال کے دے دیا کہ ہمیں خاص طور پر مشاجرات صحابہ میں، صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوا تو اس سلسلے میں کوئی کلام نہیں کرنا. صحیح ہے. ہمیں نہیں اب ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ ہم کسی کو جا کے تحقیق بیان کریں اور ہم یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہیں کتابیں کھول کے بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کی یہ حقیقتیں ہیں، یہ ساری چیزیں تم سے جو ہے نا چھپائی گئی تھیں.
ہم اب اس چیز کے مکلف ہی نہیں ہیں، ہوں، اور نہ ہمیں ان بحثوں میں پڑھنا ہے. صحیح. ہمارے بزرگوں نے یہ بات پہلے ہی ہمیں بتا دی تھی کہ اگر کوئی ان بحث میں پڑے گا، ان بحثوں میں، تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گا کہ اگر صحابہ کے دفاع میں کھڑا ہوگا، اہل بیت پہ تنقید کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، کیونکہ وہ تو کشتی نوح کی مانند ہے. تو اس کا مطلب وہ تو غرق ہو رہا ہے اہل بیت کو چھوڑ کر. اور اگر اہل بیت کے دفاع میں کھڑا ہوگا اور صحابہ کو چھوڑ دے گا تو آپ کشتی میں سوار ہوں لیکن پھر بھی آپ کو ستاروں کے بغیر راستہ نہیں ملتا. اللہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال بیان کی نا، اس کو آپ سوچیں، اس کو سمجھیں کہ صحابہ ستاروں کی مانند اور اہل بیت کشتی نوح کی مانند. اگر کوئی ستاروں کے بغیر کشتی میں بیٹھ جائے منزل تک نہیں پہنچے گا، اور اگر کسی کے پاس کشتی نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے دونوں ضروری ہیں. ان بحثوں میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عام آدمی کا کام یہ ہے کہ ہر صحابی کی عزت کرے، توقیر کرے، ان کو جنتی سمجھے. ہمیں تو ایک نعرہ بھی ملا ہوا ہے نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو بس اس عقیدے پر چلے، اہل بیت کے دامن کو بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، ادھر چلتا رہے اور ان کی تعلیمات پہ فوکس کرے. انہوں نے ہمیں دین کے حوالے سے کیا پیغام پہنچایا ہے اس کو دیکھے اور اس پر عمل کرے. یہ عام آدمی کا کام ہے. عام آدمی کا کام یہ نہیں کہ وہ صحیح غلط کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے، عدالتیں کھولنا شروع کر دیں. یہ عدالتوں کے فیصلے پہلے ہو چکے اور اب اللہ کی بارگاہ میں ہونا، ہم نے صرف عمل کرنا ہے. ہم نے صرف عمل کرنا ہے. واہ 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 واہ. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عقیدہ معصومیت سے کیا مراد ہے اور معصوم کن افراد کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اور یہ صرف انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. صحیح. ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے محفوظ کا. ان دونوں میں ایک فرق سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر جو نا وہ سوئچ بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب کوئی گھر میں کبھی کبھار بچہ آتا ہے نا تو ہم ویسی توجہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ بچہ اس کے اندر انگلی نہ ڈال دے، تو ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ایک ہمارے گھر کے اندر بچہ ہو، ہم 24 گھنٹے اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ تو نظر نہیں رکھ سکتے، تو ہم اس کے لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں. صحیح. کہ ٹیپ لگا ہوگا تو یہ اندر ڈالے گا ہی نہیں. اب ہم نے بچے کی صلاحیت نہیں چھینی، اس کے لیے اہتمام کا اضافہ کر دیا. واہ کہ واہ. اس کا ہاتھ اب اندر جا ہی نہیں سکتا. بہت اچھے ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو بچہ ہے اس کے لیے ہم نے اہتمام میں تھوڑی سی کمی رکھی. اگر ہم تھوڑی سی نظر چوک بھی جائے گی نا تو اس کا ہاتھ جا سکتا ہے، لیکن نہیں جائے گا کیونکہ ہم حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس مثال کو سامنے رکھیں. پہلی والی مثال کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گویا کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں بلا تمثیل بلا تشبیہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہو نہیں سکتا کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے صلاحیت چھین لی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ایسی دی گئی کہ وہ گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے، اس لیے ان کو ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. اور اولیاء کرام یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام یہ محفوظ ہیں کہ ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا. بتقاضۂ بشریت اگر کسی ولی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو پھر ان کو توبہ کی توفیق فوراً مل جاتی ہے. ان کے لیے خاص اہتمام ہے. تو یہ ہے عقیدہ معصومیت کہ صرف انبیاء علیہم السلام اور فرشتے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یہ معصوم ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر معزز شخصیات ہیں وہ محفوظ ہیں، ان سے گناہ کا وقوع پذیر ہونا، صدور پذیر ہونا ممکن ہے لیکن ہوگا نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجئے، ان ایام میں ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جہاں ذکر کر رہے ہیں وہاں صحابہ کرام کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو صحابی کسے کہا جاتا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایک لمحے کے لیے بھی پائی ہو. صحیح. تو وہ صحابی ہیں اور پھر وہ اپنی وفات تک حالت ایمان پر ہی رہیں. صحیح. تو ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے صحابی. اب چاہے وہ ایک لمحے کی صحبت کیوں نہ ہو، وہ صحابی کے درجے پہ جاتے ہیں. ان کی فضیلت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ میرے صحابی کا ایک مد صدقہ کرنا، ایک مد جو صدقہ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ ان کی فضیلت ہے. تو ایسے افراد جو ہے وہ ان سے محبت یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان افراد سے ہمیں محبت کرنی بھی ہے. اور یہ ان کی فضیلت جو سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس کے علاوہ جو دیگر فضائل ہیں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا. سبحان اللہ. تو چند لوگ مطلب اس پوری فضیلت کو، اس پوری تعریف کو سمجھتے ہوں اور مانتے بھی ہوں، مگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں فلاں کو صحابی مانتے ہیں، بس باقی کو صحابی نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کا کیا پھر؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کا تو پھر علاج کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ یہ ان کے اوپر مہریں گویا کے لگ گئی ہیں. اللہ کہ جن کی فضیلتوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے. اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. اور یہ منافقوں کا کہا جا رہا تھا
کہ ایسے ان کا ایمان تو معیار ہے، اور اب آپ کہیں کہ ہم ان کو صحابی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ آپ کے معیار پہ پورے نہیں اترتے. وہ قرآن کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، وہ حدیث کے معیار پر پورے اترتے ہیں. آپ کے معیار کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے سامنے. آپ چاہے ان کو صحابی نہ مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو درجات ہیں وہ آپ کے کہنے نہ کہنے پہ نہیں دے گا انہیں. صحیح ہے. اچھا حضرت، یہ محرم الحرام میں خاص طور پر اس سوال کو بھی اٹھایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جب اکابر صحابہ نے مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت ہی روکنے کا مشورہ دیا تو اس کے باوجود امام علی مقام کیوں نہ روکے؟ کیا حکمت تھی؟ دیکھیں، ایک جب بھی شرعی احکام جو ہوتے ہیں نا، اس میں دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک رخصت کا پہلو ہوتا ہے اور ایک عزیمت کا پہلو ہوتا ہے. بالکل صحیح. رخصت کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصل حکم ہے اور سچویشن کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی، صحیح، تو اس کو کہا جاتا ہے رخصت. صحیح. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ رخصت پر عمل کرنا فرض واجب بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا حکم ہے کہ جس میں دین کا نقصان نہیں ہے، آپ بھوکے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہاں پر رخصت پر عمل کرنا واجب ہے کہ آپ حرام کا ایک لقمہ کھا لیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ دین کا نقصان نہیں ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رخصت پر عمل کرنے میں دین کا نقصان ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے نماز پڑھنے سے آپ کو کسی نے روکا اور کہا کہ نماز پڑھو گے تو تمہاری جان سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے. رخصت ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں اس وقت کے اندر، جان بچا لیں، لیکن وہاں پہ عزیمت پہ عمل کرنا افضل ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، چاہے وہ آپ کو جان سے مار دے، آپ شہید ہوں گے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ جب ایک کوئی شخصیت اجتہاد کی صلاحیت رکھتی ہو تو وہ دوسرے مجتہد کی پیروی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ ہوتا ہے. اہم بات. وہ اپنے جو خود مجتہد ہے نا، وہ اپنے اجتہاد پر ہی عمل کرے گا، اللہ وہ دوسرے کے اجتہاد پہ عمل نہیں کرے گا. صحیح. اب اس اصول کو سامنے رکھنے کے بعد اس تفصیل کو جو دیگر صحابہ تھے نا، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور کوفے والے بے وفا ہیں، ان کا اپنا اجتہاد تھا. لیکن امام حسین کہتے ہیں نہیں، انہوں نے خط بھیج کے مجھے بلوایا ہے، اب مجھ پر حجت تمام ہو چکی ہے، میں نہیں جاؤں گا تو میں گناہ گار ہو سکتا ہوں. تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. صحیح. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اتمام حجت کے بعد گئے. آپ کے پاس اپنے پورے دلائل تھے، اس لیے آپ وہاں پر گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کوئی جنگ کے قصد و ارادے سے بھی نہیں گئے تھے. وہ تو جہاد کا معاملہ تو اس وقت ہوا کہ جب وہاں سے مظالم شروع ہوئے، ورنہ آپ تو ڈائیلاگ کے لیے گئے تھے، آپ تو یزید کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، آپ جنگ کے ارادے سے تو نہیں گئے تھے. تو اب وہاں سے جب معاملہ اس طرح کا ہوا تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تلوار بھی اٹھائی، وہ بھی اتمام حجت کے بعد اٹھائی، وہ بھی ایسے ہی نہیں اٹھائی. چونکہ آپ خود مجتہد تھے، اسی لیے آپ کے لیے دوسرے صحابہ کے اجتہاد پر عمل کرنا جائز ہی نہیں تھا اس اصول کی روشنی میں، کیونکہ آپ کے پاس اپنے دلائل موجود تھے. صحیح. تو یہ جو سوال کرتے ہیں وہ بھی ایک بس اپنے طور پر، چونکہ معلومات کی بعض اوقات کمی ہوتی ہے تو اس طرح کے سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مصطفیٰ آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر کربلا سے متعلق مستند معلومات حاصل کرنی ہو تو کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں 2 کتابیں ریکمینڈ کروں گا بطور خاص. ایک ہے سوانح کربلا، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور دوسری ہے آئینہ قیامت، یہ ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کی. یہ 2 مستند کتابیں ہیں، اس میں روایات بھی جو ہے وہ بڑی چھان پٹک کے ساتھ جمع کی گئی ہیں اور مستند انداز سے ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا ان 2 کتابوں کو پڑھیں. باقی اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتابیں ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، جیسے خطبات محرم ہے، اور اسی طریقے سے امام پاک یزید پلید مولانا شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ان سے بھی آپ فیض حاصل کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مصطفیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اہم ترین معلومات ہمیں دی. اور ظاہر بات ہے محرم الحرام میں بہت ساری چیزیں اہل سنت میں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ جن کا سد باب کرنا ضروری ہے. تو آج الحمدللہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو یہ سعادت ملی کہ IDS بہار شریعت محرم الحرام اسپیشل ہم نے یہ الحمدللہ پروگرام کیا. مصطفیٰ آپ کا دل سے شکریہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اب آپ کا کام یہاں سے شروع ہو گیا. اس پروگرام کو بھی شیئر کر دیجئے، اور اس کے جو شارٹ کلپس ہیں جو کہ آپ کو اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پر بھی شارٹ کلپس آپ کو مل جائیں گے. آپ نے ایک ایک کلپ کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو اپنے دوست احباب اور حلقہ احباب میں شیئر کرنا ہے. کیا پتہ ایک بندے نے ساری زندگی غلط باتوں کو سن کر اس پر عمل کیا ہو، اور پھر یہ صحیح مسئلہ جب اس کی نالج میں آئے تو وہ دل سے آپ کو دعائیں بھی دے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے ایک شرعی رہنمائی فرمائی ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس معاملے میں بھی آپ ضرور آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.